معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ادب کے بارے میں۔ ادب اور احترام گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ گھر ایک ایسا معاشرتی مرکز ہے جو جنت کی تصویر بھی ہے اور دوزخ کا نمونہ بھی۔ قرآن کی روح سے دوزخ کی آگ کے شعلے چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن گھر کی دوزخی کے شعلے انسانوں کو نظر نہیں آتے، مگر وہ ان کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ بے چینی، اضطراب، مایوسی، بے سکونی جیسی بہت سی کیفیات نے افراد خانہ کو اس قدر ایک دوسرے سے بیگانہ بنا دیا ہے کہ حشر کا سما سا معلوم ہوتا ہے۔ غصہ، حسد، تکبر، نحوست، نخوت، غیبت، بغض و عناد جیسے سینکڑوں روحانی امراض نے افراد خانہ میں بے ادبی اور بد احترامی کو جنم دیا ہے۔ یہی بے ادبی اور بد احترامی افراد میں عدم تعاون اور عدم مطابقت کا باعث ہے۔ گھر کا چھوٹا سا معاشرہ نظارہ جنت کی بجائے نظارہ دوزخ ہے۔ جب معاشرہ کے بیشتر گھروں میں یہ کیفیات نشوونما پاتی ہیں تو وہ باوجود ہر قسم کے بلند معیار زندگی کے تمام معاشرہ بد اخلاقیوں کا نمونہ بنتا ہے۔ یہی بد اخلاقیاں افراد معاشرہ کے لیے از خود اس دنیا میں عذاب کا موجب بنتی ہیں۔ گویا یہ عذاب فانی ہے، مگر وہ اسی سے آنے والے ابدی عذاب کے مستحق بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس باہمی ادب و احترام وہ کنجی ہے جس سے ہر قسم کے تالے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر افراد میں محبت و پیار کے سوتے پھوٹتے ہیں، ایثار اور قربانی کے جذبے کارفرما ہوتے ہیں، بغض و عناد کے شعلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، احساسات محرومی پر صبر کرنا آتا ہے، ہر عمل پر بدنیتی نیکنیتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، باہم احترام سے نیکیوں میں اضافہ اور بدیوں میں کمی آتی ہے، معیار زندگی کے حصول کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے، احترام آدمیت کی تربیت کا شوق پیدا ہوتا ہے، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی اور حفاظت ہوتی ہے، انفرادیت کی بجائے اجتماعیت چلا پاتی ہے، ہر فرد سب کے لیے اور سب ایک کے لیے سوچتے ہیں، ایک گھر ہی نہیں بلکہ تمام معاشرہ فلاح و بہبود کا نمونہ بنتا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، با ادب ہے تو با نصیب ہے، بے ادب ہے تو بے نصیب ہے۔ اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں بھی اچھے اعمال میں سلام کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ غصہ، حسد اور بغض و عناد ختم ہوتا ہے۔ با ادب شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، وہ انتقام نہیں لیتا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ اسے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ محرم اور نامحرم کی تمیز کرتا ہے، وہ ہر شخص کے حقوق کی نہ صرف ادائیگی کرتا ہے بلکہ ان کا محافظ بھی ہوتا ہے۔ الغرض وہ گھر کے چھوٹے سے معاشرے میں ادب و احترام کا ایسے بیج بوتا ہے جس کی کھیتی وہ آنے والی دنیا میں کاٹتا ہے۔ وہ گھر کی جنت میں ایسا خادم بنتا ہے جس کی مثال اس دنیا و مافیہ میں ملنا مشکل ہے۔ تعلیم و تدریس کے مقدس راستے کی سب سے اہم مثلث بچہ، استاد اور اسکول ہے۔ اگر اس مثلث کے تینوں زاویوں کا تعاون اور توازن برقرار رہے تو تعلیم اور تدریس کے نشوونما معاشرے اور خصوصی طبقات کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ تعلیم و تدریس کی اس مثلث کے زاویوں میں نکھار کو قائم رکھنے کے لیے ایک اور مثلث بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی بچے، والدین اور گھر۔ اگر اس مثلث میں کہیں بھی کوئی شکن اور جھول پیدا ہو تو علم نفسیات ایسے گھر کو ٹوٹے ہوئے گھر کی اصطلاح سے تشبیہ دیتی ہے، کیونکہ ایسے گھر کے ماحول کے شدید اثرات بچوں کی تعلیم و تدریس کے ماحول پر منفی نتائج کو جنم دیتے ہیں۔ اسی لیے کامیاب تعلیمی ادارے وہ ہیں جس کی مثلث گھر کی مثلث سے ہمیشہ منطبق رہتی ہیں۔ والدین اور اولاد میں محبت بھی ایک کرشمہ ساز عنصر ہے۔ محبت کا فلو ہمیشہ اوپر سے نیچے کی جانب رہتا ہے، نیچے سے اوپر کی جانب نہیں۔ انسان میں در حقیقت یہی وہ جبلت ہے
جس کی بنا پر وہ آخری آسمانی کتب میں اکثر احکامات اولاد کے لیے ہیں۔ اللہ نے بڑوں کے لیے نوجوانوں میں گستاخی کے جذبات جبلی طور پر سموئے ہوئے ہیں۔ اس عہد زندگی یا کسی بھی عہد زندگی میں والدین کو اف تک نہ کہنا جہاد اکبر سے کم نہیں۔ دوسری جانب اگر والدین میں کسی لمحہ محبت اور شفقت کا لبریز پیمانہ خالی ہو جائے اور ہر حال میں معاف، درگزر اور بخشنے کی خدائی صفات ہاتھ سے چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں گھر سب کچھ ہونے کے باوجود ویران اور آثار عبرت کا نمونہ ثابت ہوتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ہر وقت اور ہر مقام پر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور دوسرے نیک اعمال ایک بنیاد ہے، اور دوسری عمارت۔ خوبصورت عمارت کے لیے مضبوط بنیاد کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان اور کائنات کو پیدا کیا۔ انسانوں میں باہمی ادب و احترام کی بنیاد اللہ کا ادب و احترام ہے۔ اللہ کا ادب اور احترام کیا ہے؟ اللہ کا ادب اور احترام کیا ہے؟ اللہ کو محض ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیے جائے۔ اسی لیے شرک کو سب سے بڑی بے ادبی، بد احترامی، بدتمیزی اور ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ مزید اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہو، کسی اور سے بات بننے کا یقین اللہ کی سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کا بے ادب کسی اور کا ادب و احترام نہیں کر سکتا۔ دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انہی کے طریقوں میں کامیابی کا مکمل یقین ہو۔ غیروں کے طریقوں میں اللہ کے رسول کی بے ادبی اور بد احترامی کا یقین ہو۔ العرض ایمانیات ہوں، عبادات ہوں اور اخلاق و معاملات ہوں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام کا ایک خاص معیار قائم کیا ہے۔ اس معیار کو قائم کیے بغیر باہمی ادب و احترام کا تصور کرنا غلط ہے۔ گھر ہو یا معاشرہ، اخلاق و معاملات کے اس معیار کو مشغل راہ بنانا ہوگا، ورنہ جنت نہ یہ دنیا بنے گی اور نہ اس دنیا میں ملے گی۔